بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت 172 بلکہ آیت 173 173. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بلا شبہ صرف اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کا نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کے لیے. فمن اضطر غیر باغ، سو جو شخص مجبور کر دیا گیا اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، انتہائی رحیم ہیں. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا بیان فرمایا، اور شروع میں جو کہا انما، تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے. تو دیکھیے پیچھے ہم نے آیت نمبر 168 میں 168 میں جو پڑھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو تم زمین میں جو کچھ ہے وہ کھا بھی سکتے ہو لیکن حلال اور طیب بنا دو. اسی طرح اس سے پہلی آیت میں ہم نے جو پڑھا 172 میں، اس میں بھی اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. حلال کا دائرہ کس قدر وسیع رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حرام چند چیزیں، صرف 4 چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا. ہر چیز میں اسی طرح ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ بہت کم ہیں، جن کی اجازت دے رکھی ہے وہ بے شمار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے بندوں کے ساتھ. اور یہ حرام کا تذکرہ اس لیے کیا، پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور پاکیزہ چیزوں میں ہم نے یہ جان لیا، ایک تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں، کھانے میں جو چیزیں حلال ہیں، اور دوسرا پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا لینے کا طریقہ کار بھی حلال ہو. اس کو کہتے ہیں طیب. جس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے وہ طیب نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ خبیث ہے. اور اسی طرح جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ بھی طیب نہیں. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں. اور یہ اس لیے ساتھ ہی بتا دیا کیونکہ پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا عبادت پر، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. اور یاد رکھ لیجئے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی اس شخص کی جو شخص حرام اپنے پیٹ میں اتارتا ہے. بہت بڑی بات ہے. ترمذی میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ذکر الرجل، بلکہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا. پھر آپ نے 2 آیات پڑھی، ایک یہ 172 آیت سورۃ البقرہ کی جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی،
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ دوسری آیت آپ نے پڑھی سورۃ المؤمنون کی 51 نمبر غالباً آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا۔ رسولوں کو حکم کیا دیا؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ مومنوں کو کیا حکم دیا؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرنے والا ہے، اشعث، پراگندہ ہے، اغبرہ، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، گرد و غبار والے ہیں، خود بھی گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اور پھر پکارتا ہے رب کو، اے میرے رب اے میرے رب۔ اب یہ جو 5 چیزیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیوں بیان کی بلا؟ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ یطیل السفر، وہ بندہ سفر میں ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اشعث اغبر، وہ بندہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، مطلب اس کی حالت بڑی مسکینی والی ہے، ایسی حالت میں بندہ زیادہ گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، قبولیت کے چانسز اور بڑھ گئے۔ پھر وہ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ یا ربی یا ربی، اپنے رب کو پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار آدمی کا اس کو پکارنا، اس کو کہتے ہیں لجاجت، مطلب یہ ہے کہ زیادہ عاجزی انکساری، منت و سماجت، اور یہ دعا میں مطلوب ہے۔ یاد رکھیے دعا میں یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے بچے مانگتے ہیں بڑوں سے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت، سماجت اور لجاجت کے ساتھ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور اسماء ان کا ذکر کریں، یا ربی یا رحیم یا غفور یا رزاق، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ دعا کے آداب ہیں، دعا کی قبولیت اور بڑھاتے۔ دیکھیے اتنی صورتیں اور اتنی باتیں ہیں دعا کی قبولیت والی، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ مشربہ حرام ومطعمہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اور اس کو جو غذا اس کے جسم کو لگ رہی ہے وہ بھی حرام کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اس بندے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی دعا کی قبولیت کے جتنے بھی مواقع آ جائیں، دعا کی قبولیت کی جتنے بھی آثار اس میں پائے جائیں، آدمی جب حرام کھا رہا ہے اور اس قدر حرام کھا رہا ہے کہ اس کا کھانا پینا تک حرام کا ہے، تو پھر دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حرام، اس کا ذریعہ حرام ہو یا حرام جو ان آیت میں بیان کیے گئے وہ ہوں، ہر حرام سے بہت بچنا چاہیے، اور اصل متقی وہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق محارم اللہ تکن اعبد الناس، تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عابد بن جاؤ گے۔ تو حرام کردہ چیزیں یہاں پہ 4 کون سے ذکر کی گئی؟ سب سے پہلے ہے المیتہ، مردار۔ مردار سے مراد ہے وہ تمام حلال جانور جو اپنی طبعی موت مر گئے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں وہ تمام حلال جانور جن کو ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ مر جائیں، وہ طبعی موت مریں، وہ گر کر مریں، وہ ایکسیڈنٹ سے مریں، وہ حرام ہے۔
لیکن دو مردار حلال ہیں. کون کون سے ہیں وہ دو مردار؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی اور ٹڈی کیا کہتے ہیں؟ لوکسٹ. جی وہ یہ دو مردار حرام ہیں، یعنی ان کو ذبح نہ کیا جائے اور مر جائیں. مچھلی بھی اور ہر وہ چیز جس کی زندگی پانی پر سمندر پر ہو، وہ مچھلی ہو یا مچھلی کی ٹائپ کی کوئی اور چیزیں. سمندر میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں جس کی زندگی پانی پر ہو، صرف باہر آئے تو وہ زندہ نہ رہ سکے، تو وہ تمام ایسے جانور وہ حلال ہیں. اگر وہ پانی میں مرے ہوئے مردہ بھی ملیں تو بھی حلال ہیں. ٹڈی بھی حلال ہے. تو خون سے مراد کون سا خون ہے؟ دم مسفوحہ. آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام میں، جس کو بہایا جائے، یعنی جو جانور کو ذبح کیا جائے تو جو بہہ جائے خون وہ ہے. لیکن جو خون تھوڑا بہت رہ جاتا ہے رگوں میں، تھوڑا بہت گوشت میں بھی رہ جاتا ہے، معمولی سا، یہ نہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، اس کے کچھ آثار، ان کا کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے نمبر پر خون میں بھی دو چیزیں مستثنیٰ ہیں. دو چیزیں خون میں بھی مستثنیٰ ہیں، وہ حلال ہیں. دو خون حلال ہیں. کون کون سے؟ الطحال والکبد. تلی اور کلیجی، یہ بھی خون ہی ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں خون میں سے، یہ دو چیزیں حلال ہیں. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہر اعتبار سے، اور اس کے حرمت کی حکمتیں بہت ساری نظر آتی ہیں. اس کے گوشت میں مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف قسم کے آثار جو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ. چوتھے نمبر پر ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو بندے کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. آدمی یہ کہے کہ میں یہ فلاں چیز ہے، فلاں کے نام اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز میں دے رہا ہوں، یہ ہے غیر اللہ کے نام. وہ غیر اللہ میں کون لوگ آتے ہیں؟ انبیاء بھی، صلحاء بھی، شہداء بھی، صالحین بھی، بزرگ بھی، اولیاء بھی. اللہ کو چھوڑ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں یہ ہم دے رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے. اسی طرح کوئی شخص کی یہ فلاں کے نام کا ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں ان کے نام کا یہ دے رہا ہوں، تو یہ حرام ہے. اور یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت حرام. یہاں پہ ترتیب دیکھیے، پہلے جو حرام چیز ہے وہ چھوٹی حرام چیز بیان کی گئی، اس کے بعد بڑی، اس کے بعد اس سے بڑی، اس کے بعد اس سے بڑی. سب سے پہلے مردار. اس کے مردار اس لیے پہلے نمبر پر رکھا گیا کہ اس کو سارے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر خون حرام ہے، وہ اس سے زیادہ حرمت والا ہے، زیادہ کبھی ہے. تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، یہ پچھلی دونوں چیزوں سے زیادہ خبیث ہے. اور چوتھے نمبر پر جس کو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو، یہ ان تینوں سے بڑھ کر خبیث ہے، کیونکہ اس میں شرک پایا جاتا ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی کے نام کا ہم اس طرح سے دیں کہ صدقہ کر رہے ہوں، کوئی یہ شخص ہے وہ اپنے والدین، آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یا رب یہ چیز میں خرچ کر رہا ہوں کہ آپ اس کا اجر فلاں کو دیں، یا فلاں کے نام کا یہ صدقہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے، لیکن یہ صدقہ فلاں کے لیے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو جاری رہے، وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا ہو یا بعد میں کیا ہو. بعد میں جو چیزیں میت کو فائدہ دیتی ہیں ان میں بالاتفاق ایک چیز صدقہ بھی ہے، کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے. تو یہ کسی کے نام پر صدقہ کرنا اور ہے، کسی کے نام پر کوئی چیز دینا اور ہے. یہاں پہ جس حرام کا ذکر کیا گیا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے مراد ہے کہ کسی کی خوشنودی
کو چاہنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس کے نام پر کوئی چیز دی جائے یا جانور ذبح کیا جائے یا کچھ بھی ہو، یہ حرام ہے، اور یہ اس کی حرمت خنزیر کے گوشت کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں، یعنی کچھ صورتیں بتائیں گی جن کی بنیاد پر یہ پیچھے والی چاروں چیزیں انسان کے لیے کھانا وقتی طور پر اور محدود طرح سے حلال ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔